الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بہت کم عمری میں حج پہ گئی تھی کہ میرا اس جگہ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، وہ جب میں گئی اور واپس آئی تو وہ ایسا ایک کنیکشن، ایک ایسا تعلق میرا بن گیا کہ جو آپ سمجھ لیں کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ میں پہلے بڑی ہوئی ہوں یا میری وہ محبت پہلے بڑی ہوئی ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 12-13 سال ہوگی جب سے الحمدللہ میں یہ پڑھ رہی ہوں۔ السلام علیکم جناب، آج میرے ساتھ بڑی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کافی دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ سے۔ قرات بہت سے مختلف انداز میں کرتی ہیں، مشہور و معروف قرات کرنے والوں کو ایک طرح سے آپ سمجھے کاپی کر کے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہیں۔ تو آج ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ تلاوت قرآن پاک سے ہم مستفید ہوں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے مزید ٹیلنٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ امت الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کس عمر سے سوچا کہ تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے؟ میں نے حفظ جو ہے وہ بہت کم عمری میں کر لیا تھا، ماشاءاللہ۔ اور چونکہ جس وقت میں نے یہ شوق مجھے آیا، شروع سے ہی گھر میں تلاوت لگا کرتی تھی شیخ سدیس اور شیخ شریم کی، تو اس میں ایسا تھا کہ سن کے مجھے وہ چیز، اور شاید آپ میں خدا داد صلاحیت موجود ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے میرے لیے یہ بہت آسانی والا معاملہ ہو گیا کہ میں سنتی تھی اور اس کی نقل کرتی تھی۔ ویسے مجھے کہیں مجلس میں پڑھنے کا موقع بہت کم ملا ہے کیونکہ یہ تلاوت جو ہے یہ عام روٹین میں کی نہیں جاتی، معمول کے میں یہ مجلس میں نہیں ہوتی، دوسری طرح قرات ہوتی ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا شیخ عبدالباسط جو ہیں ان کی طرح۔ تو یہ جو ہے یہ اصل میں اگر کوئی کہے تو یہ ہمیں عام انداز میں جو ہم روزانہ معمول میں پڑھتے ہیں یہ وہ پڑھنے کا طریقہ ہے جس کو ہم یہاں پہ اپنے پنجابی لہجے میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے یہ وہ انداز ہے، اور جو آپ نے مختلف لوگوں کو ایک طرح سے دیکھا سنا آپ اس طرز میں کرتی ہیں تو وہ قرات ہے۔ جی اب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بندے کو کوئی لہجہ پسند ہے یا اس کی آواز اس لہجے اس کے قریب، کسی بندے کی آواز کے قریب جا رہی ہے تو وہ اس کو کاپی کر سکتا ہے۔ کاپی نہیں بھی ہو سکتی بعض بندوں کی، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جو بالکل جیسے ہم کہیں کہ ایک ہمارا اردو بولنے کا بالکل عامیانہ لہجہ ہے نا، اس سے ہٹ کے ایک اچھا لہجہ بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے انداز ہیں جن کو آپ کاپی کرتی ہیں اور آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ کون سا ہے؟ مجھے شیخ سدیس کا لہجہ پسند ہے اور سب سے زیادہ میں ان کا ہی بہترین طریقے سے سب جگہ سے پڑھ سکتی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، یعنی کہ ان کا اگر کہیں پہ کہہ لیں کہ آواز بالکل سادہ انہوں نے رکھی ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہوں، کہیں پہ اتار چڑھاؤ والا آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہوں، باقیوں کا تھوڑا تھوڑا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ون بائی ون ایک ایک کر کے ہمارے ساتھ بھی اپنا یہ ٹیلنٹ بھی شیئر کیجیے اور ہم بھی مستفید ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم سن سکیں۔ ٹھیک ہے، اب میں مائک آن جی آن کر لیجیے۔ یہ بڑا پیارا سا مائک ہے ان کا جس میں چھوٹا سا اسپیکر ہے تاکہ آواز اور اچھے انداز میں آئے، کیونکہ بہت دھیما بولتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، پہلے آپ ہمیں شیخ سدیس کو ہی نقل کر کے دکھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے قرات کی ہے، اور یہ آپ کا پرسنل سب سے زیادہ فیوریٹ؟ جی بالکل۔
اور اس کے بعد ہم بات کریں تو کون سا انداز آپ کے دل کو بھاتا ہے؟ اس کے علاوہ شیخ شریم کا اب پتہ نہیں، سننے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ میں ٹھیک سے نقل کر سکتی ہوں کہ نہیں. اپنے طور پہ تو میں وہ بھی پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کتنا قریب نقل کرتی ہیں. ہم انتظار کریں گے، کیونکہ آواز تو، چونکہ ان کی آواز تھوڑی سی بھاری ہے. ظاہر بات ہے، مردانہ اور ایک تو مردانہ آواز ہے، دوسرا ان کی آواز کافی بھاری ہے شیخ سدیس کی نسبت. ٹھیک ہے، اب ہم تو اب لیکن یہ کہ ہم نے جب کرنا ہوتا ہے ہم صرف لہجہ اپناتے ہیں، ہم کبھی بھی آواز نہیں اپناتے. جی بالکل ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز. قرآن پاک کی تلاوت کے تو جتنے انداز ہوں، قرات کے جتنے انداز ہوں، دل کو بہت بھاتے ہیں. اچھا جی، اب کون سا انداز اپنانے جا رہی ہیں آپ؟ شیخ جوہنی ہے، وہ بھی حرم مکی کے ہی امام ہیں. جی ان کا لہجہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے. کتنی کم عمری سے آپ اس پر محنت کر رہی ہیں اور یہ سب سیکھ رہی ہیں؟ ایسا ہے کہ بہت کم عمری میں حج پہ گئی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے پہلے میں صرف سنا کرتی تھی شیخ سدیس اور شیخ شریم، اور تب کیسٹس وغیرہ تھے، موبائل کا تو تھا ہی نہیں سین نا. تو وہ سنا کرتی تھی، اور پھر جب ہم وہاں جانا تھا تو جیسے کہ گھر میں ایک تذکرہ ہوتا ہے، جی ہم وہاں جائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہاں پہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. تو آپ یہ سمجھیں کہ میرا اس جگہ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، وہ جب میں گئی اور واپس آئی تو وہ ایسا ایک کنیکشن، ایک ایسا تعلق میرا بن گیا کہ جو آپ سمجھ لیں کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ میں پہلے بڑی ہوئی ہوں یا میری وہ محبت پہلے بڑی ہوئی ہے. یہ چیز ہے، اور اس کا تو مجھے خود بھی نہیں. پھر جیسے کہیں کہ آپ کو آہستہ آہستہ خود اپنی صلاحیتوں کا خود کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں. تو میری عمر اس وقت تقریباً 12-13 سال ہوگی جب سے الحمدللہ میں یہ پڑھ رہی ہوں. اور پھر تب سے شیخ سدیس اور شیخ شریم ہی کا تھا. آہستہ آہستہ جب سوشل میڈیا، مطلب موبائل وغیرہ پہ باقی ائمہ کا بھی شروع ہوا تو پھر ان کا کافی دیر سے، لیکن ان کا تو میں بہت سالوں سے، بالکل بچپن سے آنکھ کھولتے ہی آپ نے سن رکھا. اچھا، کیا آپ کے پلانز ہیں؟ ظاہر ہے کچھ کام بھی آپ کرنا چاہ رہی ہیں اور اسی سلسلے کو لے کر آگے بھی بڑھنا چاہتی ہیں، تو دیکھنے والے بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا پلانز ہیں اس میں. میری اگر سب سے اولین خواہش اگر پوچھیں جو ذاتی زندگی میں آ جاتی ہے، وہ تھی کہ میں کسی طرح اس جگہ پہ، یعنی مجھے مکہ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں ٹھکانہ مل جائے کسی بھی طرح سے. تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلا جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے قدم اٹھایا جب کہ انسان بڑا ہوتا ہے، خود کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، جو اس نے سوچا خود سے. تو میری تعلیم مکمل ہوئی تھی جو عالمی ہے وفاق المدارس سے. تو اس کے ذریعے مجھے تھا کہ میں وہاں پہ یونیورسٹی میں مجھے داخلہ مل جائے، جو مکہ المکرمہ میں ام القریٰ یونیورسٹی ہے، اور بھی تھیں ایک دو جدہ میں تھیں، لیکن مگر مجھے یہ تھا. لیکن وہ کہہ لیں کہ آپ کی قسمت میں نے کافی وہاں پہ کوشش کی لیکن میرا نہیں ہو سکا.
حالانکہ اگر میری ڈگری کے حوالے سے یا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو نمبر وغیرہ اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ سب معاملہ ٹھیک تھا، مگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز تھا وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کوشش یہی جاری رکھی کہ جو ایک میری خواہش ہے اس کے لیے تو میں کوشش کرتی رہوں گی، وہ کسی بھی طرح سے ہو، اس معاملے سے ہو جائے. تو پھر یہ چیز مجھے سب سے زیادہ ضروری لگی کہ اگر میرے اندر یہ صلاحیت ہے تو میں اس سے اپنی پہچان بھی بنا سکتی ہوں، اور خدمت بھی میں اس طرح سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے مل جائے. بہت زیادہ لوگوں کو تو ہم شروع میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے، اور بچیوں کا خالص یہ چیز ہے کہ اگر حفظ بھی کر لیتی ہیں، کوئی تجوید بھی پڑھ لیتی ہیں، تو یہ شوق تو لڑکوں میں بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم لڑکیوں کی بات کریں. لیکن ظاہر ہے میں لڑکیوں کو ہی لے کے آگے چلنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے کچھ بچیاں مل جائیں کوئی ٹرسٹ وغیرہ سے جو بچوں کو پال رہے ہیں، کسی بھی طرح کافی ٹرسٹ ہیں اب جو کہہ لیں کہ بچیوں کو پالتے ہیں، ان کا سارا تعلیم کا خرچہ یا وہ سارا انتظامات کرتے ہیں. تو میرے ساتھ اگر وہ اس طرح سے کانٹیکٹ کر لیں کہ بچیوں کو میرے پاس پڑھنے کے لیے، چند بچیوں کو کہ جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور وہ سیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو آپ نے سیکھا وہی جی آپ میں آگے وہی سکھانا چاہتی ہوں. تو یہ سلسلہ آن لائن ہو سکتا ہے؟ آن لائن ہو سکتا ہے، آن لائن ہو سکتا ہے، کیونکہ آن لائن ہی ہو سکتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اگر ہر شعبے کے لیے ہم ایک کہ ہم چندہ اکٹھا کریں یا پیسے اکٹھے کریں، پہلے جگہ مقرر کریں، پھر یہ کریں، وہ ایک بہت لمبی چیز. تو اس میں ہے کہ ہمیں کوئی بھی ٹرسٹ سے کہیں سے بھی، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاس بچی ہے اس کے اندر کیا صلاحیت ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی بچی موجود ہے جس میں ان کو لگتا ہے کہ اس بچی میں یہ چیز ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں. اور میں اس میں کوئی فیس وغیرہ نہیں، کیونکہ میں تو اس کام کو فی سبیل اللہ کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ، بہت بہت اچھی کہ بات جو آپ نے چیز میں دے سکتی ہوں معاشرے کو، جو میرا ایک حصہ ہے، میں وہ ڈالوں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی، بہت شکریہ آپ کا، بڑا مزہ آیا، اتنی خوبصورت تلاوت قرآن پاک، اور پھر یہ جو جذبہ ہے نا کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، خاص طور پہ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ بڑا اعلیٰ ہے. اور فری آف کاسٹ بچیوں کے ساتھ جڑ کے ان کو یہی ہنر سکھانا چاہتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے آپ کی دین، دنیا اور پھر آخرت کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم کانٹیکٹ کے لیے جو بھی ذریعہ ہے وہ ویڈیو کے ساتھ لگا دیں گے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.